عورت کے لیے سب کانٹیننٹ میں زندگی مشکل کر دی گئی ہے، اور عورتیں بیچاری ہماری اتنی مظلوم ہیں، اذان شروع ہو جائے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے، جی دوپٹہ کتھے، دوپٹہ کتھے لے آؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اذان شروع ہو گئی ہے تو اس کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی نامحرم گھر میں نہیں آیا، اور فرشتے نامحرم نہیں ہیں، وہ تو ان کی تو جنسی یہ نہیں ہے، ان سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ گھر میں ریلیکس بیٹھے تو بیٹھے رہیں۔ یہ آپ نے اپنی خود ایک ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے۔ ایون یہ بھی ٹریڈیشن ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کے جانا۔ اچھا تو جب غسل کرنے لگیں گے پھر کیا کریں گے؟ کوئی لاجیکل بات کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ اتنی مشکل زندگی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جب جائے نا جی اذان شروع ہو جائے تو فوراً دوپٹہ لے لے۔ ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو دین بنا کے آپ پیش نہ کریں۔ آپ کا اپنا ذاتی شغف ہے، جو مرضی کریں اور بنائیں، آپ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں، لوگوں کے لیے زندگی مشکل کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے زیور کے بارے میں بھی لوگوں کے دماغ میں ہو سکتا ہے مت ہو، ادروائز زیور کا نماز کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زیور پہن کے تو نبی علیہ السلام کی جو صحابیات تھیں وہ باقاعدہ نماز پڑھتی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ عید والا چیپٹر نکال لیں، بخاری کا بھی مسلم کا بھی، کہ نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کی طرف گئے، ادھر اپیل کی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، پھر عورتوں کی طرف آئے، وہاں پر آپ نے اپیل کی۔ حضرت بلال جو ہے وہاں پہ وہ آپ سمجھ لیں چندہ اکٹھا کر رہے تھے اللہ کے لیے، اپنے محل بنانے کے لیے اور گاڑی خریدنے کے لیے نہیں، پامے تو چندے کا ثبوت کر لو اللہ کے لیے۔ تو اس میں بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے بازوؤں کے زیور، اپنے گلے کے ہار بھی اتار کے ڈال دیے۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورتوں نے زیورات کے اندر نماز پڑھی تھی۔ اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو فیکس نہیں کرنی پڑے گی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث کے طور پہ موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو استنباط، اتنا موٹا لفظ بولتے ہیں استنباط، عام بندے کی اہلیت نہیں ہے وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکال سکے۔ اور یقین کریں یہ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے اچھل اچھل کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے اپوزٹ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو مسئلے خود اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تو سائڈ پہ ہو جا۔ ہاں صحیح بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جو نواسی تھی امامہ، اس کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھائی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے سائد پہ اٹھا دیتے تھے، جب قیام میں آتے تھے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آفی کا انفی کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ بچہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ضرور سنائی جائے گی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے، حسن و حسین کندھے پر سوار ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نماز لمبی کر دیتے تھے۔ یہ وہ مزہ ویل کر رہے ہیں، اور وہ فرض نماز ہوتی تھی، جب تک وہ بچہ اترتا نہیں تھا آپ علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور فقہ حنفی میں مسئلہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے در مختار کے اندر کہ اگر آپ بچہ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے۔ ہاں اگر آپ کتا اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اس کا منہ آگے سے باندھ لیں، کہیں زبان نہ مار دے کیونکہ اس کی تھوک ناپاک ہے۔ سر اس میں نا بزرگوں سے ریکویسٹ ہے وہ ایڈ کریں کہ منہ بھی باندھ لیں اور ایک پیمپر بھی بنا دیں، ہو سکتا ہے نماز کے دوران وہ آپ کو تر و تازہ نہ کر دے اور الٹا نماز ہی جاتی رہے۔ یہ کون سا کتا ہے جس کو اٹھا کے نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت پیش آئی ہے؟ یعنی یہ اولیاء اللہ نے کتے پالے ہوئے تھے، اتنے شوقین مزاج تھے وہ کہ مطلب وہ کتے اٹھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون سے کتے ہیں؟ پالتو کتوں میں اٹھایا جاتا ہے نا، شکاری اور سیشن کتا تو کسی نے اٹھا کے نماز نہیں پڑھنی نا۔ تو اسلام میں تو صرف آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے شکار یا حفاظت کے علاوہ، ریوڑ کی حفاظت، یہ گھر کی حفاظت کے علاوہ، وہ بھی باؤنڈری سے باہر کتا پالا تو روزانہ 1 قرات اجر اس کے نام مال سے کم ہو جائے گا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔
کتے کے اوپر لادہ سے میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، شکار کے اوپر آپ لکھیں ڈاگ پالنا، ریبیز کے بارے میں بھی جو ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پر جو مسئلے یعنی کلیئر کٹ قرآن و حدیث سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تو یہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں استنباط۔ ان کا استنباط یہ ہوتا ہے کہ کلیئر کٹ نکل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس میں سے نکالنا یہ ہے کہ بابوں کو کیسے پکارا جائے۔ یہ بزرگوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے اسلام کی، بہت کر لی خدمت، ان ریٹائر ہو جاؤ، ان زمانہ بدل گیا۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو عورت زیور پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا نماز کی حالت میں عورت کے لیے سارے جسم اور سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اہل حدیث تھوڑی سختی کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ ایک ویسے ضعیف روایت بھی ہے سنن نبی داؤد کے اندر پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، کہ بلکہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے موقوفاً ہے ام سلمہ سے، لیکن پھر بھی اس کی سند کمزور ہے کہ عورت جو ہے وہ نماز کی حالت میں اس کا ستر یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں بھی ڈھانپے اگر وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہی ہے۔ تو یہ روایت تو کمزور ہے۔ بعض باقی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے، باقی امت کا اجماع اس پہ نہیں ہے۔ امت کا اجماع اس میں یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا، دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے والے پاؤں، عورت ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتی، تامد یا پینٹ یا اپنا پجامہ یا شلوار، اس نے ٹخنوں سے نیچے کرنا ہے، مرد نے اوپر رکھنا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی اس کی۔ تو یہ وہ چیزیں جن کا قرآن میں سورہ النور کے اندر ذکر ہے، سورۃ الاحزاب میں، کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، چہرے کی ٹکیا اور اور یہ بھی اس صورت میں جب آپ محرم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہے ہیں یا عورتیں عورتوں والی سائڈ پہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ اگر مردوں کے ساتھ مکس گیدرنگ والا معاملہ ہے تو اگر تو یعنی مرد جو ہیں وہ صحابہ کرام ہوں اور عورتیں پیچھے نماز پڑھتی ہوں، اور صحابہ کرام مڑ مڑ کے پیچھے تو نہیں ظاہر دیکھیں گے، تو پھر وہاں پہ تو عورت چہرہ کھلا رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ نبی علیہ السلام نے، اور وہاں اسی بخاری مسلم میں حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں عورتیں سر نہ اٹھائیں، کیونکہ کپڑے بیچاروں کے مختصر ہوتے تھے، بعض کا شرمگاہ نظر آ جاتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، جہاں اتنی غربت یہ سارا کچھ ہو، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو بندہ، تو ان چکروں میں تو نہیں پڑے گا نا وہ۔ تو اب تو خیر میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر معاملہ ہے کہ عورتوں کی جگہ ہی نماز کے لیے الگ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ تو پھر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہونے چاہیے، وہاں پہ بھی کوشش بچنے میں ہی عافیت ہے۔ بعض اوقات انہوں نے کیمرے بھی لگائے ہوتے ہیں علماء نے امت کے وسیع تر مفاد کے لیے، تو وہاں پہ تو نہیں ہونے چاہیے کیمرے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسجدوں میں اعتکاف کو بھی اوائڈ کریں، عورتیں گھروں میں ہی کریں اجتہاداً، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے ایشوز پھر بڑی دور تک چلے جاتے ہیں، کئی ایک چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عورتیں جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو بڑا دیکھ سنبھل کے چلیں۔ باقی پاؤں اگر وہ ڈھانپ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ان کے سطر کا حصہ نہیں ہے۔ جس طرح مرد کا سطر نماز کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، بشرطے کہ قمیض نہ ہو، ورنہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس کا کچھ حصہ کندھے پر نہ ہو۔ تو وہ 2 چادروں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایٹ لیسٹ 2 چادریں نہ ہو تو پھر تو تہمت بھی کافی ہے۔ تہمت بھی نہ ہو تو آپ فقہ حنفی سے رابطہ کریں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگل ہے، اس میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، تو امامت کون کروائے گا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ کس حدیث میں مسئلہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ کریں آپ ایک مسئلے خود بناتے ہیں اور پھر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طرح کے تو کئی مسئلے میں نے آپ کے بزرگوں کے نکالے ہیں، ان کو نہیں پتا، مجھے بتائیں کس بزرگ کی کتاب میں کینگرو کا مسئلہ لکھا ہے، پرانے بزرگ کے، کہ کینگرو حلال ہے یا حرام؟ زرافہ، ان بیچاروں کو تو ان جانوروں کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اب میں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دوں گا؟ اجتہاد ہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کے کسی رزلٹ تک پہنچنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی اجتہاد کے معاملے کے طور پہ چیزوں کو دیکھا جائے گا،
عورتیں جو ہیں وہ بہتر تو یہ ہیں کہ جب وہ محرم میں ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر کسی ایسی اوپن جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پہ غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہے تو اس میں وہ چہرے کا بھی نقاب کرے۔ البتہ پاؤں کو ڈھانپنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ویسے آپ سعودی عرب میں چلے جائیں نا تو وہ عورتوں کو انہوں نے کالے دستانے بھی پہنائے ہوتے ہیں، پاؤں میں جرابیں، سخت گرمیوں کے اندر انہوں نے نا یہ سارا کچھ۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے کا پورا دین عورتوں پہ اپلائی کیا ہوتا ہے۔ میں نے کئی یعنی لوگ دیکھے ہیں جو خود انہوں نے داڑیاں بھی نہیں رکھی ہوئی ہیں اور عورتوں کو سر سے لے کے پاؤں تک انہوں نے نا ہر چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ایون کالی اینکیں بھی لگائی ہوتی ہیں آنکھوں کے پردے کے لیے۔ میرا خیال ہے اپنے حصے کا اسلام بھی تقریباً جو ہے نا آدھا انہی کے اوپر ہی ڈال دیا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے تو عورتوں کے لیے جو ہے نا زندگی مشکل کریں۔ تو اگر کوئی عورت لمبا کوئی اس طرح کا پہننا چاہتی ہے ضرور کرے، لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہوگا۔ قرآن میں واضح یعنی موجود ہے کہ وہ چیزیں جن کے لیے چھپانا یعنی ایک عام حالت میں بھی یہ کھلی رہتی ہیں چیزیں، تو چہرہ جو ہے بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے اگر غیر محرم کے سامنے۔ اگر گھر میں ہے تو پھر آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ نابالغ چھوٹی بچی ہے تو وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، بالغہ عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور ننگے سر کا مطلب اس کا سر پورا اس کے بال ڈھانپے ہوئے ہوں اور ایسی چادر اس کے اوپر ہو جس میں سے بالوں کی سیاہی بھی باہر نہ چمکے، کیونکہ جسم چھپایا جاتا ہے نا، کپڑا تو اسی مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اگر آپ اتنا باریک کپڑا پہن لیں کہ جسم نظر آئے تو وہ تو آپ کا ستر نہیں ہے۔ جس طرح آج کل بہت کاٹن کے باریک اگر کپڑے آپ نے سفید رنگ کے پہنے ہوئے ہوں تو جسم اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، کالے ہوں تو پھر بھی پردہ رہ جاتا ہے، یا کوئی ڈارک کلر کے اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے موٹا کپڑا ہو۔ اس طریقے سے اگر باریک دوپٹہ سر پہ اوڑا ہوا ہے، ویسے عورتوں کو یہ بات پتہ ہے وہ ڈبل ٹرپل کر کے اوڑھ لیتی ہیں، بال نکلے ہوئے نہ ہوں، بالغہ عورت ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر ننگے سر وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اچھا، اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہمارے لوگوں نے نا پردے کی ترغیب دلانے کے لیے۔ میں نے خود ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں فیس بک پہ جن پہ لکھا ہے کہ جو عورت ننگے سر رہتی ہے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا، اس کو اس رنگ میں بدل دیا۔ حالانکہ وہ الفاظ یہ تھے کہ جب عورت بالغہ ہو تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز کی حالت میں اس کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے وہ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے غلط کیا ہوا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، سر قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اجازت ہے 2 3 یا 4 تک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو 1 پہ اکتفا کرو۔ قرآن میں تو 1 کو پریفریبل کہا گیا ہے، زیادہ کی اجازت ہے۔ اب وہ بخاری کی حدیث ہمیں بھی ایک دفعہ کسی نے بھیج دی، میں نے کہا میں پڑھوں مطلب یہ حدیث، تو حدیث کچھ اور تھی۔ وہ عبداللہ ابن عباس شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، چونکہ اس زمانے میں بھی یہ ایک چیز آ گئی تھی نا، بخاری مسلم میں کئی احادیث اس پہ گواہ ہیں، کئی صحابہ نے حضور سے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور ایک 3 صحابہ والی حدیث بھی ہے، اور بھی کئی احادیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت احراز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں نا عبداللہ ابن عباس بیسیکلی نکاح کی ترغیب دلا رہے تھے۔ ترغیب دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو سب سے بہتر انسان تھا نا اس کی تو اتنی ساری بیویاں تھیں، یعنی نبی علیہ السلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بیویاں کی ہوئی تھیں، سب سے بہتر انسان اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ تو وہ ہے، تو شادی کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو زیادہ شادیاں کی ہوئی تھیں۔ جو مخلوق میں سب سے بہتر تھا یعنی رسول اللہ افضل الخلق، اس کا انہوں نے ترجمہ اس طرح کنورٹ کر دیا کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔ تو وہ ہم تھوڑی سی عقل اپنی بھی استعمال کر لیا کریں کہ یہ ترجمے کس طریقے سے کس طرف لے کے جائے، اور بعض کا ایسے ہو جاتا ہے تھوڑا سا وقف کرنے سے رکنے سے، اٹھو مت بیٹھو، اگر آپ اٹھو مت کے اوپر رک جائیں تو اس کا مطلب ہے اٹھو مت بیٹھ جاؤ، اور اگر آپ نہ رکیں تو اٹھو پہ رک جائیں، اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھ جاؤ۔
ایک ہی جملہ ہے، تھوڑی سی اس کی ٹون بدلنے سے، وقت کرنے سے، بدلنے سے کیا بن جاتا ہے. تو وہ لوگ اپنے اپنے مطلب اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو اس طرح حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالغہ عورت، اس کے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اس کا مطلب ہے. واش روم جانے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے بھی سر ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے. عام حالت میں عورت اپنے گھر میں ریلیکس رہنا چاہتی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں اس طرح کے اضافی کپڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہیں پڑ رہی. البتہ بعض یعنی جسم کے حصے وہ ہیں جو آپ محرم سے بھی سوائے اپنے خامند کے اس کو لوگوں پہ ایکسپوز نہیں کریں گے. اس لیے قرآن میں آنا ہے کہ ایک اضافی چادر سینے پہ رکھنی ہے، اور عورتیں رکھتی ہیں، گھروں میں بھی رکھتی ہیں، عام حالت میں بھی، وہ اپنی جگہ. میں بات کروں چہرہ کھلا ہونے کے، یا ایون ایک عورت اپنے باپ کے سامنے آتی ہے، اس نے ویسے دوپٹہ لیا یا دوپٹہ اس کا گر گیا، بال ظاہر ہوئے ہیں، تو اس کے باپ کے لیے تو وہ پردہ نہیں ہے اس کے بالوں کے ساتھ. باپ بیٹی کا تو رشتہ بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ بالکل الگ ہے. تو اس طرح چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا نماز کے لیے عورت پر بھی جوڑا کھولنا ضروری ہے جیسا کہ مردوں کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت آئی ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز کی حالت میں نہ تو اپنے بالوں کو سمیٹے اور نہ کپڑوں کو. یہ ودن نماز ہے. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا. اس کی وجہ سے محدثین نے پھر شرح یہ کی ہے کہ اصل میں نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ جو بندہ سجدہ کرے تو اس کے بال بھی عاجزی کے طور پہ جا کے سجدے میں گریں. اگر اس نے سر پہ کوئی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی ہے تو اس کا جوڑا نہ باندھے، یا پگڑی پہنی ہے، ٹوپی پہنی ہے، پھر تو خود بخود بال نہیں جا کے گریں گے. جوڑا کرنے کی نماز کی حالت میں اجازت نہیں ہے. ویسے اگر کوئی مرد جوڑا کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کندھوں سے اوپر اس کے بال ہونے چاہیے، اس سے نیچے رہو. بال کو سمیٹنے کے لیے آپ جیل بھی لگا سکتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بالوں کو میں گوندا کرتی تھی، اس وقت گوند استعمال ہوتی تھی، بال بہت گھنے تھے تو چپکا دیا کرتی تھی بالوں کو، ایک جگہ سیٹ رہے. تو رکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو جوڑے والا معاملہ ہے نا کہ عورت جوڑا یعنی کھولے اور بالوں کو سیدھا کر کے نماز پڑھے، یہ جوڑے میں پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے. اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. رہا پبلک پلیس کے اوپر اس طرح کا جوڑا بنانا کہ وہ سر پہ اس طرح ابھرا ہوا باہر سے نظر آئے، جس طرح کئی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے جسم کے نمائش کے لیے حرکت کرتی ہیں، وہ تو غلط ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 اس قسم کے جہنمی ہیں جن کا عذاب میں نے بھی نہیں دیکھا، اتنا سخت عذاب ہے. ان میں سے پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہیں، یعنی ویسے حکمران یا ایسے جلاد جو لوگوں کو ناحق مارتے ہیں. اور دوسری وہ عورتیں جو مٹکنے والیاں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، اور ایسا لباس پہننے والیاں کہ گویا وہ ننگی ہوں، یعنی اتنا چست لباس یا اتنا باریک کہ اس میں سے جسم ڈھلک رہا ہو، جن کے سر بختی اونٹوں کے مانند ہوں گے. یہ آپ دیکھیں عرب میں اگر آپ چلے جائیں نا تو کئی عورتیں جو ہے نا یہ اتنا بڑا اوپر جوڑا کر کے نا یوں کر کے حجاب لیا ہوتا ہے. یہ کون سا حجاب ہے جس میں آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں کسی کو؟ اس قسم کا جوڑا نماز ہو یا نماز کے باہر یہ ویسے ہی غلط ہے. اس جوڑے میں بھی کوئی نماز پڑھ لے گا، نماز اس کی ہو جائے گی عورت کی، لیکن یہ عمل بذات خود غلط ہوگا. ایون مرد کے لیے بھی جو ہے یہ صرف ترغیب کے لیے ہے کہ وہ یعنی ان کاموں سے بچے کہ نماز کی حالت میں وہ جوڑا یا کپڑوں کو نہ سمیٹے. اب بعض کا لوگ پینٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو تھوڑی سی پینٹ ان کو سمیٹنی پڑ جاتی ہے، ادروائز پینٹ پھٹ سکتی ہے، تو وہ اتنی چوڑی نہیں ہوتی ڈریس پینٹ نہ ہو تو وہ ایک معاملہ الگ ہے. یہ چیزیں پریفریبل ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جن سے حلال و حرام کا مسئلہ اخذ ہونا شروع ہو جائے. تو بہتر یہ کہ عورت جو ہے وہ جوڑے کو اوائڈ ہی کرے، بال سیدھے رکھے نماز کے لیے بھی، لیکن بعض اوقات وہ وقتی طور پہ سمیٹنے پڑ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک میں شرعی مسئلہ بتا دوں، بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حیض
کے بعد جب غسل کا حکم دیتے تو حکم دیتے کہ جوڑا کھول کے ہم غسل کریں، اور عام غسل جنابت میں آپ ہمیں چٹیا یا جوڑا کھولنے کا حکم نہیں دیتے تھے، یعنی جو بال باندھے ہوتے تھے چٹیا، تو وہ بس چٹیا کے اوپر ہی ہم پانی بہا لیں، بس سر کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ عورتوں کو اللہ نے یہ ثانی دی ہے کہ وہ حیض کا غسل تو بال کھول کے کریں گی، اس زمانے میں تو پانی بھی ایشو تھا، اور عام جو غسل ہے نا اس کے لیے ان کو کوئی پانی اتنا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج کل تو ویسی مسئلہ نہیں ہے، شاور ہے، پانی کھلا ہے، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے، اب تو یہ ایشوز ہی ختم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ اسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر۔ اچھا، حضور نے بیویوں کو نہیں کہا، آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں، ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے، تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے، ٹھیک ہے؟ لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے، بعض جگہ پہ عورتیں بھی، زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے، اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا، تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے، عورت کا بھی رائٹ ہے، لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں، اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے۔ بالکل صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے، یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے، ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس، تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں، وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے، کئی تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے، وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں۔ لیکن پہلی شادی جو ہے، جو کنواری عورت کی ہے، وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا، بڑا بھائی، اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی، کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا، وہ پتہ کروائیں گے۔ عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے، اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے، وہ آپ کو شادی کے بعد پتا چلتا ہے، اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ پسند کی شادی ضرور کریں، لیکن ماں باپ کو قائل کر کے، اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں، یعنی ولی کی اجازت موجود ہے، تو ٹھیک ہے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط، اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا۔ ہاں، ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں، تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ، تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے، یہ ظلم ہے، کام خراب ہو جائے۔ اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ، آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا، ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے، رہنا الگ گھر میں، ملنا ہے، رسپیکٹ دینی ہے، لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا، بالکل صحیح، کیونکہ ظاہر انہوں تو انہیں نہیں کرنا۔ یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپھیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں، وہ ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف، اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں، وہ تو چھوڑے گا نہیں اس کو۔ تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کرے یہ لو میرج سے باہر نکلے، بالکل صحیح، اور کہیں ارینج میرج کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں، اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں، آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا، 99.9%، میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو یہ لو میرج تھی؟ ہاں جی لو میرج تھی، مجھے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر، پھر سمجھ آتا ہے، سارا لو نکل جاتا ہے، پھر لو نو لبدے پھرتے ہیں، اور لو نہیں پھر لبدا۔ لیکن ارینج میرج میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کرٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا، اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں، تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سنبھال، تو لے آندی سی، ٹھیک ہے، ساڈے کو پوچھیا سی، میں تے وہ لے کے آنی سی، پھر تکتا ہے تو کتنی فرما بردار ہوتی۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے، دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے، اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں۔ ہاں، لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں،
یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے. شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کریں, آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. نکاح متع جائز ہے؟ نہیں جی, نکاح متع ہو اہل تشیع کے ہاں جو پایا جاتا ہے, یا جو اہل حدیث وہابیوں کے ہاں عرب میں نکاح مسیار, اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں. یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, عرب کے اندر ایک کلچر ہے کہ بوڑھی عورتیں بغیر خامند کے نہیں رہتی, وہ اپنے لیے ایک سیکیورٹی فیل کرتی ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ منسوب ہو. یہ وہاں کا کلچر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ, پوتے پوتیوں کے ساتھ, نواسے نواسیوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں. لیکن وہاں پہ تو ایون 60-70 سال کی عورت, 60 سال کا تو میرے علم میں ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدت کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگوں کی طرف سے. اچھا, اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا, لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگولرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے. کبھی میں 4-5 مہینے بعد, سال بعد آ جایا کروں گا, تم پہ میرا نام بھی رہے گا. اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے. بالکل تو صحیح. اس طرح کا جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے, لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا, وہ پھر متع ہو جائے گا. اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو, جس طرح بعض علماء عرب نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں, جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں, وہاں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ایک شادی کر لیں اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہیں, جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کے خود سے کوئی اور شادی کر لینا. متع چاہے 1 رات کا ہو چاہے 5 سال کا ہو, مسیار کی شکل میں, یہ دونوں حرام ہے. اسلام نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے. خاندانی نظام متع کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا. ہاں اوائل اسلام میں تھا, وہ تو کئی چیزیں تھی, شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے حرمت تک پہنچایا. آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متع حرام ہے. اوکے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے, کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا, اور جو اس طرح کا نکاح متع ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اوریجنل تصور ہوگی اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں وراثت بھی جائے گی. بالکل. یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی پسند آئی تو 1 رات کا نکاح کر لیا. اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے 1 ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے. دنیا میں میاں بیوی بچے ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں, ان کی تربیت کریں, وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اسلام میں شادی ایک ہی ہے, 4 کی اجازت ہے. نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ, 24 سال تک دوسری بیوی نہیں کی. یہ جو آپ کی بات کی شادیاں دین کی حکمت کے تحت, یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادیاں, زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے 24 سال تک. دیکھیں ایک شخص 52 ایئرز کا ہو گیا, اب آ کے وہ آخری 10 سالوں کے اندر بقیہ کی شادیاں کر رہا ہے. اس نے اپنے گولڈن پیریڈ تو جوانی کا گزار دیا ایک عورت کے ساتھ, یہ بتانے کے لیے کہ شادی نبی اسلام نے ایک ہی کی ہے. ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں, اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی. یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں, ان سے پوچھا نبی اسلام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 1 شادی. وہ جو شادیاں وہ بات کی ہیں, قرآن میں بھی آیا کہ 4 کی اجازت ہے, اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے. دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کو آن کرتا ہے نا, عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ, ایون جو سوکنوں والا یہ سارا معاملہ ہے نبی اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کاسٹ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو, افورڈ بھی کر سکتے ہو, جو لوگ بڑی کاسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, انہیں ایک شادی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاسٹ کو دینی چاہیے. میں تو اپنے اس ماڈرن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب 1 شادی, مولانا طارق جمیل صاحب 1 شادی, اچھا مولانا اسحاق صاحب 1 شادی, آپ اندازہ کریں مولانا مودودی 1 شادی. یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور تو اور ڈاکٹر فرد ہاشمی جنہوں نے 4 شادیوں کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی, وہ اکیلی بیوی ہے ان کی. پاسبل نہیں ہے. جو بڑی کاسٹ کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے یہ نئے بکھیڑے کھل جائیں گے. غامدی صاحب 1 شادی. غامدی صاحب کی وائف جو ہے, آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کے یار ایک طرف اتنا انٹلیکچوئل آدمی, انہوں نے ایک پینڈو عورت کے ساتھ اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. ہاں
جس بندے نے کوئی بڑا موٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادی افورڈ کر سکتا ہے، ضرور کرے، ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین 4 شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اجازت ہے، یہ فرض نہیں ہے، اجازت ہے. جو اصل شادی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پہلی شادی ہے. دیکھ لیں جو دوسری شادی کرتا ہے پوری جان پھٹک کر کے بھی وہ دیکھ کے بھی کرتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے نہیں وہ پہلی شادی سی، وہ زنانی میری ٹھیک نکلی. ہاں ایون نبی اسلام کو آپ دیکھ لیں، سیدہ عائشہ جو ہے وہ کہتی ہے میں بعض کو جیلس ہو جاتی تھی کہ آپ اس بڑھیا کی تعریفیں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے. حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو بھی کوئی چیز پکاتے تھے، قربانی کرتے تھے تو گوشت بھجوایا کرتے تھے. یہ مستند بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے کرولری بنائی ہے. اوکے. یہ کرولری یہ بھی بن سکتی ہے کہ جو ایک مرد 4 عورتوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا. یہ بھی اس طرح کی بھی کرولری بنائی جا سکتی ہے. یہ تھیوریٹیکل بات ہے، کوئی حدیث میں اپنا جو ہے. ہاں جی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے. لیکن جو بیسک تربیت ہے جو قرآن میں ہے نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یعنی میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے بیوی بچے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں ان کو صرف دعوت دوں گا، زبردستی نہیں کروں گا. لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میں زبردستی بھی کروں گا. بالکل ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اسے کھولا، فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں. ماں باپ کا احترام، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا، یعنی ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ بیوی بچے ہیں آپ کی، اور خاوند اور اس کی اولاد یہ بیوی کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو پھر اسے تھوڑا سا مارو بھی. ویشیوں کی طرح نہیں مارنا، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ کو کان کھینچ لیا پیار سے. تو یہاں پہ آپ زبردستی والا معاملہ آ رہا ہے نا. یہ زبردستی آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں. لیکن یہ ویشیوں کی طرح مارنا اور ایک آپے سے باہر ہو جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مڈل ایج میں پہنچ کے کچھ زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی بھی اس کا بس چلے تو داڑھی بھی بیوی کو رکھوا دے. تو داڑھی کے 1 منٹ بیوی کے اس نے نقاب کروانا ہے. اب پوری زندگی اس نے ایک آزادانہ زندگی گزاری ہے، تو بھئی بیوی کو بھی ٹائم لگے گا. این ممکن ہے کہ وہ نہ کر سکے. تو یہ سب کچھ اگر شادی سے پہلے کوئی دیندار بندہ ہے اس سے پھر شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دینی چاہیے. بالکل. مثلا میں نے شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ میری بیوی برقع کرے گی. شادی سے پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی، لیکن میں نے یہ رکھا کہ اگر منظور ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے اس کے اوپر بم پھاڑوں میں. اوکے جی، یہ تو کمٹمنٹ نہیں ہوئی بھی تھی پہلی بات، یہ پہلے کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات مڈل ایج میں پہنچ کے دین کی طرف رجحان ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہو چکا. تو اس میں پھر بیویوں کو ٹائم دیں، کوشش کریں کہ وہ پلس جو جنات کا اثر ہے وہ تو ہو جاتا ہے جی. اس کے لیے پھر باقاعدہ عاملین ہیں سنت اذکار کے ذریعے، اور اس کے علاوہ مختلف طریقے ہیں ان جنات کو نکالنے کے. یہ ایک پیرلل میں نالج ہے. آپ دیکھیں ہانٹنگ پروگرام ڈسکوری چینل پہ بھی چلتا تھا، وہاں پہ بھی باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. آپ فون کال کریں کہ یہ گھر میں سایہ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں، اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرکی الفاظ کے ذریعے نکال رہے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں. اس کا قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح، سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تو اس وقت تو آخرت نہیں آئی ہے، تو وہ کون سی آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ وہ برزخ والا معاملہ ہے، یعنی دنیا سے لے کر آخرت کے دن تک. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ان سین بیریئر ہے. اس کے لیے ہم قبر استعمال کرتے ہیں. قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے،
ہوا میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، شیر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر ہو سکتی ہے. بیسیکلی اس زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ ان سین بیریئر ہے. اگر آپ قبر بھی کھود لیں آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ایک ان سین بیریئر ہے جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. عذاب قبر کا انکار جن لوگوں نے کیا ان کے رد پہ امام بخاری نے اسی آیت کو صحیح بخاری میں ہیڈنگ میں ڈالا ہے، اور نیچے وہ عذاب قبر والی اور قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی احادیث لے کر آئے. اور مقدمہ تو ان کا قرآن سے ختم ہو جاتا ہے. ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جب تک آخرت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے کسی کو تو اس کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی کہ ابھی تو نیکیاں اور بدیاں تولی نہیں گئی ہیں تو پہلے کیسے عذاب ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی ان کی جو ڈاکٹرین ہے وہ اس پہ کھڑی ہے. تو میں نے توڑ دی تھی کہ قرآن میں تو کئی جگہ آیا کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو تمہاری ڈاکٹرین میں مانوں تو موت کے وقت ایک فاسق شخص کو پٹائی تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آخرت کا دن تو نہیں آیا. وہ عذاب کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر؟ بالکل صحیح. اس طریقے سے دنیا میں بھی سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کو عذاب دیں گے تاکہ وہ آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. تو عذاب کی 4 قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں، قبر سے مراد ہے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی، اور الٹیمیٹ آخری قسط جو ہے وہ آنی ہے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابات سے محفوظ رکھے. آمین آمین. یہ بتائیے گا جو جن لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ ان کو قرآن پاک پڑھ کے جو ہے وہ بچتے ہیں، ان کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ جا رہا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات کا تو فائدہ جاتا ہے. سب سے بڑھ کر جو چیز ہو سکتی ہے وہ دعا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھے، اور جنازے میں ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اسے نفع پہنچانا ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں قبر سے مانوس ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں تو ان کا تو یقینہ تھا کہ اسی قبر میں سوالات ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. پھر مسلم شریف میں باقاعدہ حدیث ہے جو آپ نے قبرستان جا کے دعا مانگنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جو یہاں پہ مومنین اور مسلمین دفن ہو، تم پر سلام ہو، ان قریب ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور پھر جو صدقہ ہے وہ تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو سوائے 3 چیزوں کے کسی چیز کا نفع نہیں پہنچتا. نمبر 1 جو اس نے صدقہ جاریہ کیا اپنی زندگی میں، ظاہر ہے اس کا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا اسے ثواب ملے گا. اسی طریقے سے دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی ہیں ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے. تیسرا نیک اولاد، وہ خود صدقہ جاری ہے، اس کی دعائیں، اس کے اعمال کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے. وہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ماں باپ زندہ ہو یا مردہ ان کو ثواب ملنا ہی ملنا. بخاری میں سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں نے نبی علیہ السلام سے واپسی پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہوگی، کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ کفارہ تو پھر یہی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے، تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جائیں اور وہ دیکھے کہ آپ نے اس کے لیے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ریکویسٹ کر دے گا کہ میں اسے راضی ہوں. تو یہ آپ ایفرٹ پٹ کریں اس کے لیے. باقی یہ جو راگ الاپنا کے حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا. ایک اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ بالکل نان سینس ہے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہے، یعنی یہ ماں باپ کا حق جو رکھا ہے وہ اللہ ہی نے رکھا ہے، انڈائریکٹلی تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے.
اس میں سے بعض اوقات لوگ یہ نظر نکال رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ماں باپ کی خدمت کر لیں، بیوی بچوں کا خیال رکھ لیں. بھائی اس طرح تو نہیں ہے، قرآن تو ایسے نہیں کہتا. قرآن تو ٹوٹیلٹی میں بات کرتا ہے. جس طرح ایک پرندے کے لیے دو پر ہیں، اس طریقے سے دین دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. بلکہ ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم اور عمل، کوئی کہ میں بڑا عالم ہوں، عمل نہیں کر رہا، زیرو ہے. اور ایک شخص عمل کیے جا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، غلط طریقے سے عمل کر رہا ہے، وہ بھی زیرو ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. اس طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پیرلل میں ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو درست بھی ہے کہ حقوق العباد والا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے. وہ اللہ نے اپنی ڈسٹری میں خود مقرر کیا ہے یہ چیز اپنے اوپر کہ یہ میرے بندے معاف کریں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہیں پر طے کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں تھی، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا. اب وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور اس سے اس کی نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں. حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس فارم میں دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالوں گا، اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لیکن اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اہمیت کم نہیں ہوتی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا. بھائی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے اس کے بعد کتے کو پانی پلا لے تو میں بخش دوں گا. یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. اب بتائیں اس کی تو نیکیاں نہیں کام آئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، اگر وہ چھوٹی بات پہ چھوڑ سکتا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ جو پک اینڈ چوز والا دین ہے یہ نہیں ہے. جہاں تک نماز کا معاملہ ہے یہ بالکل ایک سینسٹیو اللہ تعالیٰ کا ایریا ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت خدا ہے. اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا نا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا، وہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. جماعت چھوڑنے پہ، نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن نماز اس کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جس نے نماز نہ پڑھی نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات نہ نور، اور اس کا حشر فرعون، حامان